السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ 2 سوال ہیں اس وقت آپشن میں اور سوچ رہی ہوں کہ دونوں میں سے کون سا سوال آج آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ چلیں، جو کمپیریٹیولی چھوٹا سوال اور جواب ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب ہے جناب ارجنگ فقیر، اور پیج کیا ہے؟ پیج ہے 206۔ سوال جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ خلق خدا پر مہربان ہو جائیے، اس کی مدد کیجیے، قربانی دیجیے۔ جو شخص خود مالی طور پر مستحکم نہیں، وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی ایام میں وہ وقت بھی گزارا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان تھے، ایک دوسرے کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اگر ایک شخص کے پاس دولت ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں اسے تقسیم کرتے، اگر کسی کے پاس صرف بھوک ہے تو وہ اسے بھی دوسروں میں بانٹ سکتا ہے۔ مثلاً مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، تو میں صرف 1/4 اپنے پاس رکھوں اور روٹی کے باقی 7 حصے دوسرے بھوکے بھائی کو کھلا دوں۔ ایک صاحب جن سے UK میں بات ہوتی رہتی ہے، ان کا کہنا ہے، شاہ صاحب میں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کروں گا، بس ذرا مجھے غربت سے نکل کر ارب پتی بن لینے دیں۔ ان کی غربت کا عالم یہ ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں شاید 8 یا 9 دکانیں ان کی ملکیت ہیں، جن کے اوپر فلیٹس بھی ہیں۔ 500 والے بازار میں ان کی حویلی ہے، ڈیفینس میں بھی 2-4 پلاٹس ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ غربت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کا شکر اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کا عطا کرتا ہے اس میں دوسروں کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو۔ اگر ہمارے پاس بھوک ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ بھوک ہی بانٹ لیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، بڑی ہی کمال بات کی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کو خود بہت بھوک لگی ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے بہت تھوڑا کچھ ہو، اور ایسے میں کوئی ایسا انسان آ جائے جو ضرورت مند ہو، تو انسان کا دل تھوڑا تنگ پڑنے لگتا ہے کہ او میرے پاس تو پہلے ہی کھانے کے لیے پراپر چیز نہیں ہے، اب یہ بھی شیئر کرنی پڑ جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ ایک انسان کا کھانا جو ہے وہ 2 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب انسان اس نیت سے دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گا تو اس میں برکت ہو جاتی ہے اور بھوک مٹ جاتی ہے، انسان کی پیٹ بھر جاتا ہے جب دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اصل چیز سیٹسفیکشن میں نے دیکھا ہے، جب اسپریچول سیٹسفیکشن کسی کام کے کرنے سے ہو رہی ہو نا، تو اس سے بھی انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے ہمیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس وقت نفس کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے، جو ہمیں بس میں سکھاتا ہے کہ بس میں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور میری تو اپنی ضرورت بہت ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ جو فرمایا بڑی ہی کمال بات ہے کہ پھر بھوک بانٹ لیں، بجائے یہ کہ ایک بندہ پیٹ بھر لے اور دوسرا بالکل بھوکا رہے۔ ایسا کریں کہ کچھ تھوڑی سی بھوک آپ کی رہ جائے گی، تھوڑا سا پیٹ اس کا بھر جائے گا، کچھ بھوک اس کی بھی مٹ جائے گی۔ یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ سوچ عطا کرتے کہ ہمارے محدود وسائل بھی ہیں تو اس میں ہم کسی نہ کسی کو حصے دار بنا لیا کریں، اور حقیقت تو یہ ہے حصے دار بناتے ہیں تو پھر رزق ملٹیپلائی ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بس ایسا کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے جب کچھ کریں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، اللہ کے ساتھ بزنس کریں، تو ہاں ذرا سوچیں کہ ہم دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے فیلڈ میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ ہمیں اپنا پارٹنر بنا لیں۔ تو یہ تو اوپن اپرچونٹی ہے ہم سب کے پاس کہ ہم
اللہ کے ساتھ بزنس کر لیا کریں کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے پاس تو پہلے ہی تھوڑا سا ہے، پر چونکہ تو خوش ہوتا ہے تو چل تیرے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تیرا یہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے تو ہم شیئر کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ توفیق دیں ہمیں، اور ہم اس طرح سے نہ صرف سوچ سکیں بلکہ اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ جناب کتاب ارجنگ فقیر پیج 206